ہمارے ساتھ اب موجود ہیں تحریک سینئر رہنما معروف قانوندہ محترم علی ظفر صاحب. ان سے انہی مشکلات پہ جن کا بھی کچھ تذکرہ جھلک دکھائی تھی فرزان علی صاحبہ نے, اس پہ بات کرتے ہیں. علی ظفر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے ذرا صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے کوئی خبر, کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے. جی دیکھیں, ہم تحقیقات کر رہے ہیں ابھی اس کے اوپر. مجھے ابھی رپورٹ فائنل نہیں ملی, لیکن امید ہے کہ آج 11 ساڑھے 11 رات تک انشاءاللہ ہو جائے گی, تو پھر میں اس کے اوپر مزید بات کر سکوں گا. لیکن ابھی اس کی ان پروگریس ہے رپورٹ. اچھا, اور امکانات آپ لوگوں نے سوچے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب کون تھے وہ لوگ, کچھ اس کا ڈیٹیل, کوئی انڈیکیشن؟ ابھی سے محل قبل از وقت ہے مجھے قبل از کوئی میں ایسی وقت. بات بیان کروں, لیکن جب رپورٹ میرے پاس فائنل آ جائے گی اور میں پھر اس کے اوپر بیان دے سکوں گا. درست. اچھا, میں ایک اور ایشو کی طرف آتا ہوں کہ 9 مئی کے مقدمے میں آج عمران خان صاحب کو پیش ہونا تھا اور وہ پیش نہیں ہوئے. کیا وجہ رہی اس کی, اور اس سے کیا فرق پڑے گا وہ مقدمے کے سمت کے اوپر, اس کا جس طرح سے چلایا جا رہا ہے, اس پہ کچھ کامنٹ کیجئے گا؟ جی دیکھیں, پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کا کیس جو تھا اس کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خان صاحب کو ان کی پریزنس میں نہیں کریں گے, ان کو یا ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے, جو کہ بیسیکلی ایک فون لہرایا جا رہا تھا, اس کے اندر سے وہ دیکھ رہے تھے. اور ہم نے اس پہ آواز بھی اٹھائی اور پٹیشن بھی فائل کی. ہمارا موقف بڑا واضح ہے, اور میں آپ کو بیان کر دوں ایک وکیل کی حیثیت سے, کہ پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کے قانون میں, بلکہ پوری دنیا کے قانون میں, اگر آپ کسی کے خلاف کوئی کرمنل کیس چلا رہے ہیں تو اس کو آپ ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں چل سکتے, ان کو چلا سکتے کیس. ان کو جو سامنے ٹرائل کے اندر فزیکلی پیش ہونا پڑتا ہے, اور تب بھی آپ کا کیس چل سکتا ہے. کسی کے خلاف ویڈیو لنک کا کیس ناجائز ہے, اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ وہ جو اکیوزڈ ہیں, جن کے خلاف کیس چل رہا ہے, وہ پیش ہوں, اور پیش ہو کے اپنے وکیلوں کو جب جرا ہو رہی ہو انسٹرکشن دے سکیں, ہدایت دے سکیں, وہ سارا معاملات خود دیکھ سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں اور بیٹھے اور کیس ان کے خلاف چلے, یہ فیئر ٹرائل کے خلاف ہے. تو جب ہم نے آواز اٹھائی تو اس کے بعد جو ایک خوش آئین بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس چیز کی سمجھ آ گئی حکومت کو بھی, اور انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کر کے آج پہلے دن ہی وہ کیس دیا, جس کے اندر ٹرائل شروع کر دی جیل میں. جیل کی ٹرائل بھی غیر قانونی ہے, لیکن کم از کم وہ ویڈیو ٹرائل جتنی غیر قانونی نہیں, وہ اس سے تو بہتر ہی ہے. لیکن چونکہ وکیلوں سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی, ابھی کوئی فردر ڈیٹیلز کی جو انسٹرکشنز تھیں, جو ہدایت تھیں, وہ نہیں ملی تھیں, تو اس لیے خان صاحب کو نہیں لایا گیا جیل میں, اور وکیلوں کو بھی اندر نہیں جانے دیا, تو یہ ہیئرنگ نہیں ہوئی. اب اچھا. اس کی 20 تاریخ پڑی ہے, ہاں. اور 20 تاریخ کو اب پیش ہوں گے اس میں, اور اس میں جو جرا کرنی ہے اور جو جس طرح کرنا ہے قانونی کارروائی, وہ ہمارے وکلاء کریں گے. لیکن آج کا دن اس لیے نہیں ہوا کہ ایک دم اچانک سے انہوں نے ویڈیو ٹرائل ختم کر کے جیل میں تو ٹرائل شروع کیا. یہ چلیں وہ قانونی معاملات سے ذرا ہم چھلانگ لگاتے ہیں سیاسی معاملات کی طرف. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ گزشتہ چند ہفتوں سے یا چند ماہ سے جو ہے کچھ جمود کا شکار نظر آ رہی ہے. اور کیا کہیں گے اس کومنٹ کے اوپر؟ ظاہر اس پہ سیلاب بھی آئے ہیں یہاں پر, اور بھی مطلب ہے پارٹی کی مشکلات بھی ویسے بڑی ہیں, تو کیا یہ جو تاثر آ رہا ہے کہ جی نہیں آج تحریک انصاف کے پاس کوئی اس وقت پہل کاری کا کوئی منصوبہ نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں بغیر ایجنڈے کے کر رہے ہیں, آپ کے جو ہمدرد ہیں وہ بھی الزام لگا رہے ہیں؟ جی دیکھیں, اس میں تو ایک امپریشن تو ہے کہ جب سے پچھلے جلسے ہم نے کیا تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, اس کے بعد سے ہم اپنا جو اسٹریٹ پاور ہے وہ نہیں اس طرح دکھا سکے. اور آپ کو اس کی وجہ آپ تو واضح ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ہم کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی احتجاج اپنا آئینی حق استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمارے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے, اور یہ بڑا ایک مشکل حالت ہے بالخصوص پنجاب میں کہ ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کر سکیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی پھر بھی ہم نے پشاور میں کے پی کے میں ہم نے ایک بڑا جلسہ کیا, جس میں پورے پاکستان سے لوگ آئے اور انہوں نے بھرپور شمولیت کی. میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے اب جو اگلے قدم ہیں, اگلی جو سٹیپس ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں وہ ڈسکس کی ہیں.
تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مزید اس میں کچھ ہمیں آگے انڈیکیشن دیں گے آپ، جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی اور جو اگلی آپ کی آئندہ کی حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے کوئی جی میں اشارہ، اتنا کوئی؟ ضرور بتا جی سکتا ہوں آپ کو کہ ان سے جو ملاقات میری ہوتی رہتی ہے، اور جو پہلے دن سے ملاقات تھی 2 سال پہلے جی اور جو آج ہے، پوزیشن ان کی بالکل اسی طرح واضح ہے. اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں 2 سال تو بے شک گزر گئے، ان کی تیسری سالگرہ اکتوبر میں جو ہوئی ہے وہ جیل میں ہی ہوئی ہے. ہوں انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود میں اور بڑی سالگرہ ادھر منانے کو تیار ہوں، کیونکہ میری جو جنگ ہے وہ کوئی میری ذاتی جنگ نہیں ہے. میں تو قانون کی حکمرانی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، انسانی نہیں، وہ حقوق تو اور خیر ان کے ایکس بنیادی میں حقوق پیغامات کو آتے رہتے ہیں. میں نے حکمت عملی کے حوالے سے کہا کوئی اشارہ ہے کہ کیا کریں گے اب آپ لوگ؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو اب ہماری ایک تو قانونی جنگ کے بارے میں انہوں نے بات کی، اس کی اسٹریٹجیز بنائی. انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے پورے پاکستان میں مزید جو ہیں ہم جلسے کریں گے، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ہم ان کو انشاءاللہ پار کریں گے، اور ہم اپنی جو قانونی حق ہے وہ استعمال کریں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ایکٹیویٹی زیادہ کی جائے، کیونکہ موسم بھی آپ کو پتہ ہے پہلے سیلاب آ جا گیا تھا، اور موسم اس سے پہلے گرمیاں ایسا تھیں. نہیں تھا اچھا، یہ ایک کہ بڑا آپ سوال لوگ کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں یقیناً آپ نے 27 ستمبر کو جلسہ کیا، اور لیکن اس میں سنا بدمزگی بہت ہوئی، اور وہ بجائے اس کے کہ ایک مثبت پیغام جا رہا ہوتا، اس میں منفیت جو تھی وہ زیادہ لوگوں کے سامنے آئی. جناب دیکھیں جی، ایک آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں 2 سال سے. وہی لیڈر ہیں جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں. ان کے علاوہ ہماری کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جس کو لوگ اس وقت سننا چاہیں یا دیکھنا چاہیں. تو عوام تو آئی تھی ان کا پیغام سننے کے لیے، اور ان کا ڈیمانڈ بھی یہی تھا کہ ان کو جلد سے جلد باہر نکالا جائے. تو میرا خیال ہے اس میں یہ کہنا کہ کوئی جلسے میں کوئی ایسی بات بدمزگی ہو ہوئی گئی وہ اور غلط ہے. ہاں ورکرز کا ایک پیغام تھا، بڑا میسج دیا تھا لیڈرشپ کو کہ آپ کوشش کریں کہ خان صاحب باہر آئیں. زیادہ کوشش اور کریں. اچھا وہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے مطلب قائد حزب اختلاف برائے قومی اسمبلی اور سینٹ کا تعین کیا، عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا، تو اس میں انہوں نے پارٹی کے پرانے لوگوں پہ جو ہے بھروسہ نہیں کیا. انہوں نے اچکزئی صاحب کا نام دیا، علامہ جو ہے راجہ ناصر صاحب کا نام دیا. کیا وجہ ہے اس فیصلے کے پیچھے؟ سوچ کیا کار دیکھیں، فرمائیں جی. فیصلے سے پہلے بڑی بحث ہوئی، اور 2 بڑے وزن والے ویٹی قسم کی آرگومنٹس ہیں دونوں سائڈز پہ. ہاں اور ایک آرگومنٹ تو یہ ہے، ایک بحث تو یہ ہے کہ پارٹی سے ہونا چاہیے کسی کو، کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے اس نے پارٹی کو آگے لے کے چلنا ہے پارلیمنٹ میں. اور اگر آپ پارٹی سے نہیں لیں گے تو پھر وہ پارٹی والے جو ہیں جو مجبور ہوتے ہیں کہ کسی اور کو فالو نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک طرف کی بحث تھی. لیکن دوسری طرف کی بحث یہ تھی، اس میں بھی بڑا وزن ہے، اور وہ یہ تھا کہ اگر آپ اپنی پارٹی سے کوئی لیڈر آف دا اپوزیشن بنائیں گے اور وہ کوئی بات کرے گا یا اسٹریٹجی بنائے گا، تو اس کا حال وہی ہوگا جو کہ ہماری پہلی لیڈرز آف دا اپوزیشن کا ہوا ہے کہ 40 سال کی ان کو قید ہو جائے گی. تو بہتر ایسا ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنائیں جو پی ٹی آئی سے نہ ہوں، اور جن کے خلاف کوئی مقدمے اس قسم کے مقدمے ہونے کا یا ان کو سزا ہونے کے امکانات بہت کم ہوں یا نہ ہوں. تو اس کے لیے انہوں نے سلیکٹ کیے تھے کہ اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب ایسی شخصیات ہیں جن کے جو خلاف کوئی کیس اس کا مطلب یہ لیں نہ کہ اب آپ لوگ جو ہے متحدہ محاذ کی سیاست میں زیادہ فعال ہوں گے. گو کہ کامیابی نہیں ملی، مولانا فضل الرحمان نہیں آئے آپ کے ساتھ، جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی تیار نہیں کسی اتحاد کی سیاست میں آنے کے لیے، تو پھر بھی کیا وہ ہوگا، اسٹریٹجی کیا ہوگا اس معاملے پہ؟ جی بالکل. یہ جتنی اپوزیشن پارٹیز ہمارے ساتھ مل سکتی ہیں یا ملی ہیں، ہم ان کے بینر کے تحت موومنٹ چلائیں گے. پی ٹی آئی بھی ہوگی، لیکن جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہوں گی شامل، اور ہو بھی گئی ہیں اور کچھ مزید بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے موومنٹ چلائیں گے. اس سے ایک زیادہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ وہ زیادہ ایک بہتر موومنٹ چلتی ہے. ہمارے پاس لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دوسری جماعتوں کو بھی ملاتے ہیں تو پھر ایک اسٹریٹجی بہتر ہو جاتی ہے. زیادہ دماغ ایک طرح بیٹھ کے تو فیصلے کو کرتے ہیں فیصلے کر سکتے ہیں. اور اچھا اس مجھے سے بس آخری سوال میرا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک چپکلش چل رہی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کا اس کے حوالے سے تجزیہ ہے؟ کتنا سنجیدہ ہے یہ معاملہ؟ میں پتہ نہیں آپ نے کل کی سپیچ سنی تھی کہ نہیں. جی تھوڑا سا میں میں تو نے بڑا پڑھا بھی تھا اور سنا بھی بڑا تھا. جی کلیئر ہوں کہ یہ ایک کھیل کھیل رہے ہیں اور یہ نورا کشتی ہے. اصل میں جو پیپلز پارٹی ہے ان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں جن کا کوئی نیشنل لیول پہ کوئی تعلق نہیں ان ڈیمانڈز کا. وہ ہو سکتا ہے ڈیمانڈز ہوں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ مزید دیے جائیں یا اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہوں. تو انہوں نے ایک یہ کریٹ اس لیے کیا ہے سارا سین کہ اس کی وجہ سے بلیک میل کر سکیں اور کوئی ڈیمانڈز پوری کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ جلد ان کی ڈیمانڈز جو بھی ہیں وہ پوری ہوں گی اور وہ اس کے بعد نہیں اکٹھے ہے کہ بیٹھ مریم جائیں گے. صاحبہ اتنا کھل کے تنقید کر رہی ہیں ان پر، ان کی حکومت سندھ کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ تنازع تو کھڑا ہو گیا ہے. مائکروسکوپ کے یہ نیچے تو آ گئی تنازع ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے کہا کہ یہ کوئی ریل تنازع نہیں ہے. اس میں کوئی اصولی بات نہیں، اس میں کوئی نیشنل اسپرٹ کی بات نہیں، لوگوں کے مفاد کی بات نہیں اس لڑائی میں. لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ایک بڑی اچھی گگلی پھینکی ہے واپس. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر واقعی سنجیدہ ہیں اور آپ واقعی ہاں قوم کا مفاد چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے تو پھر آپ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں. اور اگر آپ واقعی لے آئیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور ہم پھر سمجھیں گے کہ واقعی آپ سیریس ہو گئے ہیں، آپ اپنا صحیح راستہ اپنانا چاہتے ہیں. تو تو ہو کچھ آپ سکتا ہے لوگوں ہم نے آپ کوئی کے ساتھ ایکٹیو رابطے کیے پاکستان پیپلز پارٹی سے انہیں سمجھانے کے لیے کہ جی موقع ہے کچھ کر ڈالیں؟ یہ ہم نے یہ گگلی پھینکی ہے، بال ہاں ان کے پھینکا ہے لیکن کوئی بات نہیں کی. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس چیز کو بالکل نہیں مانیں گے، نہ اس کو کوئی اہمیت دیں گے. وہ اپنا ایجنڈا جو ان کا ہے وہ اس پہ چلیں گے. لیکن اگر یہ ہو گیا، اگر میری یہ بات ہے یا میرا جو خیال ہے وہ غلط نکلا اور وہ واقعی سنجیدہ ہیں اور اس پہ آتے ہیں تو پھر ایک خوشائن بات ہے. پھر وہ شاید صحیح درست راستے پہ آ گئے. دیر آیت بد درست آیت. چلے بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور جناب انہوں نے دو تین بڑی اہم باتیں کی. ایک تو علی ظفر صاحب نے جو ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چپکلش ہے اسے نورا کشتی قرار دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد لے کر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ ان کا ساتھ دیں گے. ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ پارٹی کی مشکلات کی بھی بات ہوئی.